السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجمع الله الناس يوم القيامة فيقولون: لو استشفعنا على ربنا حتى يريحنا من مكاننا، فيأتون آدم فيقولون: أنت الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك، فاشفع لنا عند ربنا. فيقول: لست هناكم، ويذكر خطيئته ويقول: ائتوا نوحا أول رسول بعثه الله، فيأتونه فيقول: لست هناكم، ويذكر خطيئته. ائتوا إبراهيم الذي اتخذه الله خليلا، فيأتونه فيقول: لست هناكم، ويذكر خطيئته. ائتوا موسى الذي كلمه الله، فيأتونه فيقول: لست هناكم، فيذكر خطيئته. ائتوا عيسى فيأتونه فيقول: لست هناكم. ائتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيأتوني فأستأذن على ربي، فإذا رأيته وقعت له ساجدا، فيدعني ما شاء الله، ثم يقال لي: ارفع رأسك وسل تعطى، وقل يسمع، واشفع تشفع. فأرفع رأسي فأحمد ربي بتحميد يعلمني، ثم أشفع فيحد لي حدا، ثم أخرجهم من النار وأدخلهم الجنة، ثم أعود فأقع ساجدا مثله في الثالثة أو الرابعة، حتى ما يبقى في النار إلا من حبسه القرآن. وكان قتادة يقول عند هذا: أي وجب عليه الخلود. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، صحیح بخاری کا کتاب الرقاق جاری ہے، اور اس کا باب صفت الجنت والنار کی شرح اس وقت ہو رہی ہے۔ جو حدیث ابھی آپ نے سنی ہے، یہ سیدنا انس بن مالک خادم الرسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ورضی اللہ عنہ کی روایت سے ہے، اور یہ
حدیث شفاعت کے نام سے معروف ہے، جو بہت سی اسانید کے ساتھ ثابت ہے اور متنوع الفاظ کے ساتھ یہ حدیث ملتی ہے۔ یہاں شفاعت سے مراد شفاعت کبریٰ ہے، جو صرف نبی علیہ السلام کا حق ہے، اور یہ شفاعت کبریٰ اللہ تعالیٰ سے درخواست کرنا، سوال کرنا کہ وہ حساب و کتاب شروع کرے، کیونکہ ساری خلقت میدان محشر میں جمع ہوگی اور ایک ابہام کی کیفیت ہوگی۔ اس دن کو یوم عظیم کہا گیا ہے، الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم۔ یہ یوم عظیم ہے جہاں لوگ ننگے پاؤں، ننگے بدن اور ختنہ کے بغیر کھڑے ہوں گے، اور اوپر 1 میل کے فاصلے پر سورج ہوگا، اور بہت ہی مشکل گھڑی، ایک ابہام کا شکار سارے لوگ، ہمارا کیا بنے گا، نفسی 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 کی آوازیں ہوں گی۔ اس وقت لوگ، ان کے دماغوں میں یہ بات آئے گی کہ اللہ تعالیٰ کے حضور شفاعت پیش کیجیے، اور اللہ کا مقرب بندہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کرے، سوال کرے کہ وہ خلق کا حساب و کتاب شروع کر دے، تاکہ یہ جو ایک بڑی مشکل گھڑی ہے اور بالکل ایک ابہام کی شکل ہے، یہ ختم ہو جائے۔ اس کے لیے وہ مختلف انبیاء کے پاس جائیں گے اور جا کر اللہ تعالیٰ کے ہاں شفاعت کی درخواست کریں گے۔ چنانچہ اس حدیث میں انہی انبیاء کا ذکر ہے، اور بالآخر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب درخواست کی جائے گی اور آپ اس شفاعت کے لیے تیار ہوں گے، کیونکہ یہ مقام آپ ہی کا ہے، اسی کو مقام محمود کہا گیا ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ یہ مقام محمود ہے جس میں اور کوئی آپ کا شریک نہیں۔ مقام محمود کی اور بھی تفسیریں کی گئی۔ امام مجاہد رحمہ اللہ سے جو تفسیر منقول ہے مقام محمود کی، وہ اللہ تعالیٰ کا قرب، اور اس قرب کی شکل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے عرش پہ بٹھائے گا اپنے ساتھ۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ مقام محمود سے مراد اللہ تعالیٰ آپ کو لواء الحمد عطا فرمائے گا، اور اتنا اونچا مقام دے گا کہ سارے اولین و آخرین اس مقام پر آپ کی تعریف کریں گے، رشک کریں گے۔ لیکن سب سے جو راجع اور قوی قول ہے مقام محمود کے تعلق سے، وہ یہی شفاعت کبریٰ۔ باقی شفاعتیں ہوں گی، وہ شفاعت صغریٰ ہیں اس کے مقابلہ میں۔ ان شفاعتوں میں اور لوگ بھی شریک ہوں گے، سابقہ انبیاء بھی شفاعتیں کریں گے۔ وہ شفاعتیں مختلف قسموں کی ہوں گی۔ مثلا ایک شفاعت یہ کہ اہل جنت کو جنت میں داخل کرنے کی شفاعت۔ دوسری شفاعت یہ کہ جو لوگ موحدین جہنم میں داخل کر دیے گئے، انہیں جہنم سے نکالنے کی شفاعت، اور یہ شفاعت کئی بار ہوگی، اور کئی بار جہنم سے لوگوں کو نکالا جائے گا۔ اور تیسری شفاعت یہ کہ کچھ جہنمیوں کے عذاب کی تخفیف کی شفاعت،
یہ شفاعت کئی لوگ کریں گے، انبیاء سابقین کریں گے، صالحین کریں گے، ملائکہ کریں گے، اور سب سے آخر میں اللہ رب العزت کی رحمت، جب اللہ تعالیٰ فرمایا کہ شفع النبیون، شفاعت الملائکہ و شفع النبیون و باقی ارحم الراحمین، فرشتے شفاعت کر چکے اور انبیاء شفاعت کر چکے، اب ارحم الراحمین کی باری، اور پھر اللہ رب العزت جہنم سے لوگوں کو نکالے گا۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کلمہ گو نافرمانوں کو نکالیں گے، جن کے دلوں میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہو، ذرے کے برابر ایمان، ان کو نکال لیں گے، تو باقی ایسے لوگ رہ جائیں گے جنہوں نے صرف لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے آ کر عرض کریں گے کہ یا اللہ، اب جہنم میں وہ لوگ باقی رہ گئے جنہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ مقام آپ کا نہیں، یہ ارحم الراحمین کا مقام، انہیں میں نکالوں۔ تو یہ مختلف شفاعت کی اقسام ہیں۔ اس حدیث میں جو تفصیلی شفاعت مذکور ہے وہ شفاعت کبریٰ ہے، اور اس کے بعد شفاعت صغریٰ کی بھی کچھ شکلیں اس حدیث میں مذکور ہیں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یجمع اللہ الناس یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ لوگوں کو جمع کرے گا قیامت کے دن، فیقولون، تو لوگ کہیں گے لو استشفعنا علی ربنا حتی یریحنا من مکاننا، کیوں نہ ہم شافع تلاش کریں اپنے رب کے لیے جو رب کے حضور شفاعت کرے، حتی یریحنا من مکاننا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں راحت دے دے اس جگہ سے جہاں سورج ایک میل کے فاصلے پر ہے، اور بالکل ہم ننگے بدن اور ننگے پاؤں کھڑے ہیں، اور نفسی نفسی کا عالم ہے، ابہام کی ایک کیفیت ہے، کتنا عرصہ کھڑے رہیں گے اس پر کوئی صحیح حدیث تو نہیں ملتی۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے، جو ان کی کتاب الفتن اور ملاحم پر کتاب ہے، اس نے بعض اسانید سے یہ حدیث لائے ہیں، سند میں ضعف ہے کہ 360 سال کھڑا رہنا پڑے گا، یعنی 3 صدیاں اور 60 سال اوپر، اور پھر وہ شفاعت تلاش کریں گے، واللہ اعلم۔ تو فیأتون آدم، سب سے پہلے وہ آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے جو ساری اولاد کے باپ ہیں، اور باپ کی شفقت اور محبت یقیناً ان کے پیش نظر ہوگی۔ فیقولون، آ کر کہیں گے انت الذی خلقک اللہ بیدہ، کہ آپ وہ شخصیت ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، ونفخ فیک من روحہ، اور اپنی پھونک سے آپ کے اندر پھونکا، وامر الملائکۃ فسجدوا لک، اور فرشتوں کو حکم دیا، تمام فرشتوں نے آپ کو سجدہ کیا۔ یعنی آدم علیہ السلام کے 3 خصائص اور 3 ان کے عظیم مقام وہ بیان کریں گے، جس سے یہ ثابت کرنا مقصود ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی انتہائی مقرب ہیں۔ ایک، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، اور آدم علیہ السلام ان بعض مخلوقات میں شامل ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، یہ ان کا شرف ہے۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ کی پھونک سے ان میں حیات پیدا ہوئی، اور تیسرا، اللہ تعالیٰ نے سارے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ آدم ابھی پیدا ہوئے ہیں، ایک سجدہ بھی نہیں کیا، اور وہ ملائکہ جو ہزاروں سجدے کر چکے، لاکھوں سجدے کر چکے، انہیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ یہ 3 آدم علیہ السلام کے لیے مقام شرف ہیں۔ چنانچہ لوگ کہیں گے کہ فشفع لنا عند ربک، آپ
ہماری سفارش کیجیے اپنے پروردگار کے پاس، اپنے رب کے پاس، تاکہ یہ جو موقف کا مشکل مقام اور گھاٹی ہے اللہ تعالی ہمیں راحت عطا فرما دے۔ فیقول، تو آدم علیہ السلام کہیں گے لست ہناکم، میں اس مقام پر نہیں ہوں، میں اس مقام کے لائق نہیں ہوں، یہ مقام میرا نہیں ہے۔ وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ، اور اپنے گناہ کا بھی ذکر کریں گے، جیسا کہ ایک حدیث میں ہے، کہیں گے کہ انی اکلت من الشجرة التي نهيت عنها، کہ میں نے اس درخت میں سے کھا لیا تھا جس سے مجھے روکا گیا تھا، یہ مجھ سے ایک نافرمانی سرزد ہو گئی۔ اور بعض احادیث میں یہ بھی وارد ہے کہ آدم علیہ السلام کہیں گے کہ ان ربی قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، کہ میرا رب غصے میں ہے، اسے ایسا غصہ آج سے قبل کبھی نہیں آیا اور نہ آج کے بعد کبھی آئے گا۔ پھر آدم علیہ السلام کہیں گے کہ اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى نوح، تم کسی اور کے پاس جاؤ، نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، کیونکہ نوح علیہ السلام اول رسول اللہ تعالیٰ کے رسولوں میں سب سے پہلے اللہ کے رسول ہیں، بعثہ اللہ، جن کو اللہ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے اور پیغام توحید سمجھانے کے لیے مبعوث فرمایا تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے خوف کی نشاندہی ہوتی ہے کہ آدم علیہ السلام کو اب تک وہ اپنی وہ خطا یاد ہے جس کے وہ مرتکب ہوئے تھے، اور جس درخت سے اللہ نے روکا اس سے چکھ لیا تھا۔ فلما ذاق الشجر، ذاقا، ان دونوں نے چکھا تو بدت لہما سوآتہما وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، تو فوراً برہنہ کر دیے گئے اور جنت سے نکال دیے گئے۔ تو یہ گناہ ان کو اب تک یاد ہے، اور یہی اہل حق اور اہل تقوی کا ایک خاصہ ہے، وہ چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی بھولتے نہیں بلکہ یاد رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے خوف کا عالم، حالانکہ اللہ رب العزت وہ گناہ معاف کر چکا۔ آدم علیہ السلام کو فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ، آدم نے کچھ کلمات کہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اور اللہ نے معاف کر توبہ قبول کر لی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا خوف اور اس کی عظمت کی ہیبت دلوں میں نقش ہے، چنانچہ آدم علیہ السلام اس عذر کو پیش کریں گے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پیش ہونا ہے، اس سوال کا سامنا کرنا ہے، تو میں شفاعت کے مقام پر کہاں ہوں؟ تو پھر کیا کرو؟ تم نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، فَيَأْتُونَهُ، تو لوگ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، فَيَقُول، نوح علیہ السلام بھی کہیں گے لَسْتُ هُنَاكُمْ، کہ میرا یہ مقام نہیں ہے اور میں اس لائق نہیں ہوں۔ يَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ، نوح علیہ السلام بھی اپنا گناہ یاد کریں گے، اپنی خطا یاد کریں گے۔ احادیث میں دو طرح کی خطا ملتی ہے، ایک خطا یہ کہ نوح علیہ السلام کہیں گے کہ انی دعوت علی اہل الارض دعوۃ اغرقتہم، کہ میں نے ایک دعا کی تھی، بد دعا کی تھی تمام زمین والوں پر، اور اللہ نے میری بد دعا پر سب کو غرق کر دیا۔ مجھے اس سوال کا بھی سامنا ہے، اندیشہ ہے کہ مجھ سے یہ باز پرس نہ ہو جائے، لیکن زیادہ صحیح روایتوں میں یہ بات ملتی ہے کہ نوح علیہ السلام کہیں گے کہ میں نے اپنے نافرمان بیٹے کی سفارش کر دی تھی، ان ابنی من اہلی و ان وعدک الحق، یا اللہ میرے بیٹے کو بچا لے، وہ میرے اہل سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے تنبیہ بھی کی اور یہ بھی فرمایا کہ آئندہ اگر ایسا سوال بھی کیا تو نبوت چھین کر خاسرین میں شامل کر دوں گا۔ تو مجھے اللہ تعالیٰ کی عدالت میں اس سوال کا سامنا ہے، ان ربنا قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله
وَلَن يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، میرا رب غصے میں ہے، اسے ایسا غصہ آج سے قبل کبھی نہیں آیا اور نہ آج کے بعد کبھی آئے گا۔ یہ مقام میرا نہیں ہے، یہ شفاعت میں نہیں کر سکتا۔ پھر ائتوا ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، الذی اتخذہ اللہ خلیلا، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا۔ ابراہیم خلیل الرحمن ہے، انہو خلیل الرحمن، خلیل اللہ، وہ خلیل الرحمن ہے، اللہ کے خلیل ہیں، وہ ان کے پاس چلے جاؤ، اللہ تعالیٰ کا قرب ان کو حاصل ہے، ان کے پاس چلے جاؤ۔ خلیل الرحمن ہے وہ، خلیل وہ ہوتا ہے، خلیل ایسا دوست جس کی دوستی میں اطاعت کے تعلق سے، وفا شیاری کے تعلق سے ایک ذرہ برابر بھی خلل نہ ہو، وہ دوستی خلل سے پاک ہو، نہ اس کی وفا میں خلل ہو، نہ اس کی اطاعت میں خلل ہو۔ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، ابراہیم ہمارا با وفا۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت، اللہ تعالیٰ نے کہا میرا فرما بردار بن جا، فوراً عرض کیا کہ فرما بردار بن گیا، اور اللہ نے آزمایا تو اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری پھیرنے کے لیے تیار ہو گئے اور پھیرنے کا عمل شروع بھی کر دیا۔ قد صدقت الرؤیا، ابراہیم تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا۔ یہ سب خلیل اللہ ہونے کی علامتیں ہیں، تو تم خلیل اللہ کے پاس جاؤ، جس کی ایک دلیل نبی علیہ السلام کی معراج کی رات بھی ہے، جب 50 نمازیں فرض کی گئیں اور آپ کے تحفہ لے کر نیچے اترے تو 7ویں آسمان پہ ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پوچھا کہ اللہ نے کیا دیا آپ کو؟ عرض کیا 50 نمازیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے خاموشی اختیار کی۔ پھر نیچے اترے، موسیٰ علیہ السلام ملے، کیا ملا؟ عرض کیا 50 نمازیں۔ انہوں نے کہا کہ سل ربا کا تخفیف، اپنے رب سے تخفیف کا سوال کرو۔ انی جربت بنی اسرائیل، میں نے اپنی قوم بنو اسرائیل کو آزمایا ہے، تجربہ کیا ہے، ان پر تو 2 نمازیں فرض تھے، وہ نہیں پڑھ سکے۔ آپ کی امت تو انتہائی کمزور امت ہے طاقت کے اعتبار سے، وسائل کے اعتبار سے، تو آپ دوبارہ اوپر جائیں، واپس جائیں، اللہ تعالیٰ سے تخفیف کا سوال کریں۔ سوال یہ کہ مشورہ ابراہیم علیہ السلام نے کیوں نہیں دیا، موسیٰ علیہ السلام نے کیوں دیا؟ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام اعلم ہے موسیٰ علیہ السلام سے، لیکن جواب وہی ہو سکتا ہے کہ وہ خلیل الرحمن تھے، خلیل اللہ تھے، اور خلیل الرحمن جو ہے اس کی دوستی میں کوئی خلل نہیں ہوتا۔ چنانچہ انہوں نے یہ مشورہ نہیں دیا، موسیٰ علیہ السلام نے دیا۔ فَيَأْتُونَهُ، تو لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، فَيَقُول، ابراہیم علیہ السلام بھی کہیں گے لَسْتُ هُنَاكُمْ، یہ مقام میرا نہیں ہے اور میں اس مقام کے لائق نہیں ہوں۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی ان کا قول ذکر ہے کہ ان ربنا قد غضب اليوم غضبا، وہی کہ اللہ غصے میں ہے، اسے ایسا غصہ آج سے قبل کبھی نہیں آیا اور آج کے بعد کبھی نہیں آئے گا۔ اور ساتھ وہ بتائیں گے کہ مجھ سے کیا خطا ہوئی، انی کذبت فی الاسلام 3 کذبات، کہ میں نے دین اسلام میں 3 جھوٹ بولے ہیں اور مجھے ان کا جواب دینا ہے، اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پیشی ہے میری، اور مجھے اس سوال کا سامنا ہے، اندیشہ ہے، تو میں کیسے سفارش کر سکتا ہوں اور میں کیسے شفیع ہو سکتا ہوں؟ یہ ان کے خوف کی علامت ہے، جو ان کے دل میں ہیبت ہے اللہ کی عظمت کی اور اس کی عدالت کی عظمت کی۔ حالانکہ یہ تینوں جن کو وہ جھوٹ فرما رہے ہیں، جھوٹ نہیں تھے، یہ معارض تھے، جس کو توریہ کہا جاتا ہے، جن کا جھوٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن جتنا بندہ متقی ہوگا، صالح اور پرہیزگار ہوگا، اتنا وہ چھوٹی سے چھوٹی غلطی کو بھی پہاڑ جیسا تصور کرے گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام ان تینوں توریوں کو، تینوں معارض کو جھوٹ کا نام دے رہے ہیں، حالانکہ جھوٹ نہیں تھا، یہ ان کی تقوی، ان کے اخلاص اور اللہ کے خوف کا اظہار ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ انکم تأتون اعمالا
یتأتون بأعمال، تم ایسے عمل کرتے ہو یہ ادق فی اعینکم من الشعر، کہ تمہاری نگاہوں میں وہ عمل بال سے باریک ہے. وَكُنَّا نَعُدُّهَا مِنَ الْمُوبِقَاتِ، حالانکہ ہم نبی علیہ السلام کے دور میں ان امور کو پہاڑ تصور کرتے تھے، مہلک تصور کرتے تھے کہ اگر ہم نے یہ کام کیے ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے، مگر تمہارے نزدیک یہ کام بال سے بھی باریک ہے. یہ ایک جتنا تقوی اعلیٰ درجے کا ہوگا اتنا انسان چھوٹی سے چھوٹی غلطی کو بھی پہاڑ جیسا محسوس کرے گا. ابراہیم علیہ السلام جن 3 جھوٹوں کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں وہ 3 توریے تھے. ایک اپنی بیوی کو بہن کہا، ایک توریہ استعمال کیا. اگر بیوی کہہ دیتے تو وہ جو وہاں کا جابر حاکم تھا وہ انہیں اپنے حرم میں شامل کر لیتا، قبضہ کر لیتا. بہنوں پر قبضہ نہیں کرتا تھا، لوگوں کی بیویوں پر قبضہ کرتا تھا. تو دل میں کیا تھا کہ ہر مسلمان بھائی ایک رشتہ نسبی ہے اور ایک رشتہ دینی ہے. نسبی رشتے میں کوئی باپ ہے، کوئی بیٹا ہے، کوئی شوہر ہے، کوئی بیوی ہے، لیکن دینی رشتے میں سب بھائی بہن. انما المؤمنون اخوہ، یہی بات ابراہیم علیہ السلام کے دل میں تھی. تو یہ توریہ استعمال کیا تاکہ بیوی کو حفاظت مل جائے، صیانت مل جائے. اور جو کہا کہ بل فعلہ کبیرہم ھذا، سارے بت خود توڑے تھے اور کلہاڑا بڑے بت کے کندھے پہ رکھ دیا. قوم آئی، پوچھا یہ کس نے کیا؟ ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا تو فرمایا کہ بل فعلہ کبیرہم ھذا، اس بڑے نے کیا جس کے کندھے پہ کلہاڑا موجود ہے. یہ کیوں کہا؟ تاکہ اس قوم پر حجت قائم کر سکے. اور قوم نے کہا کہ تم جانتے ہو یہ حرکت نہیں کر سکتے، بات تک نہیں کر سکتے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ان سے پوچھو، سب سے پوچھو اگر یہ بول سکتے ہیں. یہ سب کچھ کیوں کہا؟ تاکہ حجت قائم کر سکے اللہ کی توحید کی، اس کی رفعت شان کی. تو قوم نے کہا کہ یہ ہل نہیں سکتے، جل نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، ان سے ہم کیسے پوچھیں؟ تب ابراہیم علیہ السلام کو وہ توحید کا مکالمہ کہنے کا موقع مل گیا. اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، تف ہو تم پر، تمہارے اس عقیدے پر اور تمہارے ان معبودوں پر. ان کو پکارتے ہو، اپنی مدد نہیں کر سکتے، اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے، اور تم ان سے اپنا بچاؤ چاہتے ہو. تو یہ بھی ایک توریہ کا استعمال تھا تاکہ حجت قائم کر کے توحید کی دلیل ان پر قائم کریں، اور جس شرک میں وہ مبتلا ہیں اس ناحیے سے ان کو ذلیل اور حقیر ہونا ثابت کریں. اور تیسری جو بات انہوں نے کہی تھی، جو نبی علیہ السلام کی حدیث میں وارد ہے بلکہ قرآن میں بھی، انی سقیم، جب قوم نے کہا کہ چلو ہمارے ساتھ تہوار میں، تو کہا کہ میں بیمار ہوں. حالانکہ بیمار نہیں تھے لیکن بیمار تھے، کیونکہ جو مرض یا سقم اس کی 2 قسمیں. ایک جسمانی مرض ہوتا ہے، بخار ہو جائے یا کوئی اور تکلیف ہو جائے، اور ایک روحانی مرض ہے. اور ایک موحد انسان ہمیشہ روحانی مریض ہوتا ہے، لوگوں کے شرک کو دیکھ کر، ان کے گناہوں کو دیکھ کر اس کی روح کو تکلیف ہوتی. ابراہیم علیہ السلام تو ان کے نبی تھے، تو کیوں نہ وہ روحانی اعتبار سے ایک تکلیف محسوس کریں، کلفت محسوس کریں، اور قوم کو دیکھ کر ایک کراہت محسوس کریں، ان کے انجام کا سوچ کر پریشانی محسوس کریں. ہر نبی اپنی قوم کی ہدایت کا حریص ہوتا ہے اور اللہ کی توحید نشر کرنے کا حریص ہوتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کا انی سقیم کہنا یہ اس روحانی مرض کی طرف اشارہ تھا جو قوم کے شرک کو دیکھ کر ان کے اندر موجود تھا. تو سب یہ توریے تھے، جھوٹ کوئی بھی نہیں تھا، مگر جس قدر تقوی اعلیٰ درجے کا ہوگا اسی قدر انسان ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی بڑا بھیانک تصور کر کے اللہ تعالیٰ کا خوف محسوس کرتا رہے گا. تو ابراہیم علیہ السلام بھی فرمائیں گے کہ میرا مقام نہیں، لست ہناک ہو یذکر خطیئتہ، اپنی اس خطا کا ذکر کریں گے اور فرمائیں گے کہ ایتو موسیٰ، تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، الذی کلمہ اللہ، جس سے اللہ نے کلام کیا، جن کو شرف
ہم کلامی بخشا، براہ راست باتیں کی، وہ کلیم اللہ ہیں، اور ان کا کلیم اللہ ہونا ان کے قرب اور اللہ کی محبت کی دلیل ہے، ان کے پاس چلے جاؤ۔ فَيَأْتُونَهُ، تو پھر وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے۔ فَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ، تو موسیٰ علیہ السلام بھی اپنی خطا کا ذکر کریں گے، جو قبطی کو مکہ رسید کر دیا تھا، جس کی موت واقع ہو گئی۔ یہ قصہ نبوت سے قبل کا ہے، تو فرمایا کہ ایک ناحق قتل میرے سر پہ ہے، حالانکہ اللہ نے معاملہ صاف کر دیا، بخش دیا تھا، معاف کر دیا تھا، اور معاف کرنے کے بعد ہی آپ کے سر پہ نبوت کا تاج سجایا اور آپ کو نبی بنایا، لیکن پھر بھی وہ خطا ذہن سے محو نہیں ہو رہی، اور آج بھی وہ خطا یاد ہے۔ اصل میں یہ خطا اس لیے بھی زیادہ شدت سے سب کو یاد آ رہی، ہر نبی کو، کہ قیامت کا منظر، قیامت کی ہولناکیاں، اس یوم عظیم کی شدت، یہ شدت ان باتوں کو یاد دلائے گی۔ ہر انسان اس روز محشر، روز آخرت کی شدت کو دیکھے گا اور اپنے دنیا کے گناہوں کو یاد کرے گا۔ وہ دن کوئی معمولی دن نہیں ہے، اسی لیے جب قیامت بپا ہوگی تو فرشتے تک کہیں گے کہ سبحانک ما عبدناک حق عبادتک، کہ تو پاک ہے، ہم تیری کما حق کوئی عبادت نہیں کر سکتے۔ حالانکہ صدیوں کی عبادتیں ہیں، صدیوں کے سجدے ہیں، مگر اپنی اس عبادت کو حقیر جانیں گے یوم حشر کی ان تباہ کاریوں کو دیکھ کر، ان زلزلوں کو دیکھ کر، اور اس عظیم موقف کو دیکھ کر۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ لو ان رجلا یجر علی وجہہ من یوم ولد الی یوم یموت حرما فی مرضات اللہ لحقرہ یوم القیامہ، ایک شخص کو پیدا ہوتے ہی اگر چہرے کے بل گھسیٹا جائے، اور یہ گھسیٹنا اللہ کی راہ میں، اللہ کی رضا کے راستے میں ہو، جیسے بلال حبشی کو گھسیٹا گیا، اور گھسیٹا جاتا رہے موت تک، اور موت بھی بڑھاپے میں آئے، 100 سال سمجھ لیجیے گھسیٹا گیا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اس کے راستے میں، اس کے جہاد کی راہ میں 100 سال گھسیٹا جائے، جیسے بلال حبشی کو چند دن گھسیٹا گیا، لحقرہ یوم القیامہ، لحقرہ ذالک یوم القیامہ، تو اپنی اس بڑی نیکی کو وہ میدان محشر کو دیکھ کر، اس منظر کو دیکھ کر حقیر جانے گا۔ اور یہی بات ہے کہ سارے انبیاء کو وہ ساری باتیں یاد آ رہی، اللہ تعالیٰ کے غضب کا سامنا، قیامت بوا ہو چکی۔ تو موسیٰ علیہ السلام اپنی اس خطا کو پیش کریں گے کہ میں نے ایک مکے سے قبطی کو مار دیا تھا، اور یہ خون ناحق کا مجھے حساب دینا ہے۔ ائتوا عیسیٰ، تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ فیأتونہ، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے۔ فیقول، وہ کہیں گے لست ہناکم، یہ میرا مقام نہیں ہے، میں اس مقام کے اہل نہیں ہوں۔ بعض حدیث میں وہ اپنی کسی خطا کو ذکر نہیں کریں گے، بلکہ یہی کہیں گے کہ ایتو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ۔ فقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، کہ ان کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو بخش دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارتیں ہیں آپ کے لیے، حالانکہ نبی کا کوئی گناہ نہیں ہوتا، نبی معصوم ہوتے ہیں، معنی ان کے درجات کی بلندی، رفعت درجات ان کو حاصل ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، ان کے پاس چلے جائیں۔ اور بعض روایات میں عیسیٰ علیہ السلام اپنی ایک ممکنہ خطا کا ذکر کریں گے، وہ خطا تو نہیں ہے، مگر پھر بھی اللہ کے دربار میں پیش ہونا اور اللہ تعالیٰ کے حساب اور سوال کا سامنا، یہ خوف ان کو مارے گا۔ وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھنے والا ہے کہ عیسیٰ تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ میری اور میری ماں کی عبادت کرو، انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، تم نے یہ کہا تھا کہ میری اور میری ماں کی اطاعت کرو، عبادت کرو، لوگوں کو عبادت کا کہہ کر آئے تھے۔ اللہ نے یہ سوال پوچھنا ہے، حالانکہ نہیں کہا تھا، مگر صرف سوال کے تعلق ہی سے خوف طاری
کہ مجھ سے یہ سوال ہونے والا ہے، حالانکہ نہیں کہا تھا، وہ بالکل معصوم ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ اس دن کا خوف کیسا ہوگا اور اس دن کی شدت اور عظمت کیسی ہوگی۔ چنانچہ لوگ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے، فَيَأْتُونِي، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگ میرے پاس آئیں گے، فَأَسْتَأْذِنُ عَلَىٰ رَبِّي، میں اپنے رب سے اذن طلب کروں گا، اجازت طلب کروں گا۔ اور بعض حدیث میں اللہ کے نبی فرمائیں کہ انا لہا، کہ ہاں یہ مقام میرا ہے، اللہ نے یہ مقام مجھے عطا فرمایا، جو مقام محمود ہے، اور یہ مقام محمود پوری کائنات میں ایک ہی بندے کو حاصل ہے، اور وہ بندہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ آپ شفیع المذنبین اور روز جزا کے شافع ہیں کہ شفاعت کبریٰ کا منصب آپ کو دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے درخواست کرنا کہ حساب و کتاب شروع کیا جائے، یہ شفاعت کبریٰ۔ آپ شافع ہیں، شفاعت فرمائیں گے، لیکن شفاعت اللہ کے اذن سے فرمائیں، اللہ کے اذن کے بغیر کچھ نہیں۔ یہ دنیا بھی اللہ تعالیٰ کی ملک ہے اور آخرت بھی اللہ تعالیٰ کی ملک ہے، اور اس ساری اللہ تعالیٰ کی سلطنت میں اس کے اذن اور مشیت کے بغیر کچھ نہیں ہونا۔ چنانچہ شفاعت کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے اذن طلب کریں گے، حالانکہ آپ کا شافع ہونا متحقق ہے، ادلہ سے ثابت ہے، اور یہ مقام آپ کو حاصل ہے، مگر اس کے باوجود اللہ تعالیٰ سے اذن طلب کریں گے۔ فَإِذَا رَأَيْتُهُ، فرماتے ہیں کہ جب میں اللہ تعالیٰ کو دیکھوں گا، وَقَعْتُ سَاجِدًا، سجدے میں گر جاؤں گا، فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ، تو اللہ تعالیٰ مجھے سجدے میں چھوڑ دے گا جب تک چاہے، طویل سجدہ ہوگا۔ یعنی جیسا کہ دیگر احادیث سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محامد بیان کریں گے، وہ حمد و ثنا جو اللہ تعالیٰ اسی وقت آپ کے دل میں الہام کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی شان، اس کی عظمت، اس کی حمد اور اس کی ثنا اسی وقت اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں ان کا القاء کرے گا، اور حمد و ثنا کے وہ جملے جو بہت زیادہ ہوں گے وہ آج تک کسی نے استعمال نہیں کیے ہوں گے، نہ کسی نبی نہ کسی فرشتے نے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں اپنی وہ تعریفات، اپنی حمد اور ثنا الہام فرمائے گا، اور آپ ان محامد کے ساتھ اللہ کی تعریف کرتے رہیں گے، اور ایک طویل سجدہ ہوگا۔ ثم یقال لی، پھر مجھ سے کہا جائے گا، ارفع راسک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھا دیجئے، وسل تعطى، اور سوال کیجئے آپ کو عطا کیا جائے گا، وقل تسمع، اور بات کیجئے آپ کی بات سنی جائے گی۔ کب؟ جب آپ نے اذن طلب کیا اور اللہ کے حضور طویل سجدہ کیا، اور اس سجدے میں وہ محامد بیان کی جو اللہ تعالیٰ اسی وقت آپ کے دل میں القاء کرے گا، تو اس کی عظمت کے سامنے کس کا دم چلتا ہے، کس کا دم چلے گا؟ کون کوئی جرت کرے گا؟ آج جو دنیا میں ہر بندہ اس غلط عقیدے کا شکار ہے کہ ہمارے فلاں بزرگ ہماری شفاعت کریں گے۔ مشرکین مکہ اپنے بتوں کے بارے میں شفاعت کا عقیدہ رکھتے تھے، آج بھی بڑے بڑے بیٹھے ہیں درگاہوں پر بڑے بن کر، اور لوگوں کو شفاعت کا جھانسا دیتے ہیں، ہم شفاعت کر کے آپ کو بخشوا لیں گے، نذرانے پیش کرو اور ہمیں خوش کر دو۔ اور لوگ یہ سمجھتے ہیں، جس علاقے میں ہم رہتے ہیں سندھ کا علاقہ، وہاں یہ بدعقیدگی پھیلی ہوئی ہے، قبروں اور درگاہوں پر بیٹھے ہیں یہ انتہائی گندے لوگ، نشے میں دھت، اور لوگ سمجھتے ہیں یہ پہنچے ہوئے، بس نذرانے پیش کرو، نمازوں کی ضرورت نہیں، روزوں کی ضرورت نہیں، بس ہمارے یہ پیر ہمیں خود بخشوا لیں گے۔ کہاں سے یہ بخشش آ جائے گی؟
یہ شفاعت کی ہمت اور جرت کہاں سے آ جائے گی؟ جو متحقق شفیع المذنبین ہے، جس کے پاس شفاعت کبریٰ کا منصب ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ہیبت، اس کی عظمت کی ہیبت اور اس کی خوف میں اس سے بات کرنے کی ہمت نہیں فرما رہے۔ اللہ تعالیٰ سے اذن طلب کرنے کے لیے گئے اور سجدے میں گر گئے۔ جب اللہ نے کہا کہ اٹھو اور بات کرو، آپ کی بات سنی جائے گی، تب آپ بولنے کے قابل ہوں گے، بات کرنے کے قابل ہوں گے۔ کیسے گندے عقیدے! اللہ سے ڈر جاؤ اور اپنے اس مقام کو پہچانو، روز آخرت کو پہچانو، اپنے سارے اعمال کا حساب دینا ہوگا، اور سب سے خطرناک جو عمل ہے وہ بد عقیدگی، عقیدے کی خرابی سب سے خطرناک عمل ہے۔ یہ ایک ایسا دیوان ہے جس کو چھوڑا نہیں جائے گا، بخشا نہیں جائے گا۔ اگر بندہ توبہ کر لے، اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن توبہ کے بغیر مر گیا تو کوئی اس کی بخشش کا امکان نہیں۔ فارفع راسی، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اپنا سر اٹھاؤں گا، فاحمد ربی بتحمید یعلمنی، اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کروں گا جو اللہ تعالیٰ مجھے اسی وقت سکھائے گا۔ ثم اشفع فیحد لی حدا، پھر سفارش کروں گا تو اللہ تعالیٰ میرے لیے حد مقرر کرے گا۔ ہم نے شروع میں عرض کیا تھا کہ اس حدیث میں شفاعت کی دونوں قسمیں جمع ہیں۔ جو شفاعت کبریٰ کا معاملہ پیچھے ختم ہو چکا، حساب و کتاب شروع کرنے کا معاملہ، وہ شفاعت کبریٰ، آپ بار بار شفاعت کریں گے، بار بار سجدے کریں گے، بار بار اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے اور آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ جو پہلی شفاعت ہے وہ شفاعت کبریٰ، حساب و کتاب شروع کرنے کی، حساب و کتاب شروع ہو جائے گا۔ اب جو موحدین ہیں، صالحین جنت کی طرف، مشرکین ہیں، مبتدعین ہیں، گناہ گار ہیں، وہ جہنم کی طرف، تو نبی علیہ السلام پھر شفاعت فرمائیں گے، اور دوبارہ آپ کا 4 دفعہ شفاعت کرنا احادیث میں مذکور ہے۔ ایک شفاعت اہل جنت کو جنت میں داخل کرنے کی شفاعت، دوسرا بعض اہل جہنم کو جہنم سے بچانے کی شفاعت کہ یا اللہ ان کو جہنم میں داخل نہ فرما، اور تیسرا جو جہنم میں داخل ہو چکے انہیں جہنم سے نکالنے کی شفاعت، اور چوتھا بعض اہل جہنم ان کے عذاب میں تخفیف کی شفاعت۔ اور ہر مرتبہ سجدہ کرنا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنا، اور ہر مرتبہ یحد لی حدا کے الفاظ، یہ قابل غور ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے حد مقرر کرے گا، یعنی کس کس کی شفاعت کرنی۔ اس سے کیا ثابت ہوا کہ شفاعت کے تعلق سے 3 امور ہیں جن کا اللہ تعالیٰ مالک ہے۔ ایک یہ کہ شافع کون ہوگا، شافع کون ہوگا۔ ہر بندہ، ہر شخص اپنی مرضی سے شافع نہیں ہو سکتا، شافع صرف وہ ہوگا جس کو اللہ شافع بنائے، جس کو اللہ کا اذن حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر اور اس کے اختیار کے بغیر کوئی شافع نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ شفاعت کا مالک، للہ شفاعت جمیعا، اس کے اذن اور اس کی مرضی کے بغیر کوئی شافع نہیں ہو سکتا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے شافع ہیں، اور آپ شافع بنیں گے اللہ کے شافع بنانے سے، اپنی مرضی سے نہیں۔ دوسرا، مشفوع لہ کون ہے، اس میں بھی کسی کا اختیار نہیں، وہ بھی اللہ کی مرضی سے ہوگا۔ یہ معنی فیحد لی حدا، میں نے کس کس کی شفاعت کرنی ہے اللہ تعالیٰ حد متعین کرے گا۔ مشفوع لہ کہ آپ شفاعت کریں، مگر یاد رکھو شفاعت کس کس کی کرنی، فلاں کی، فلاں کی، فلاں کی، فلاں کی، وہ شفاعت ہم قبول کریں گے۔ ولا یشفعون الا لمن ارتضی، شفاعت کرنے والے نہیں شفاعت کریں گے مگر صرف ان کی جن کی شفاعت میں اللہ راضی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے امر سے مشفوع لہ بنیں گے،
تو شافع بھی اللہ کی مرضی سے اور مشفوع لہو بھی اللہ کی مرضی سے. اور تیسرا یہ کہ شفاعت جب شافع کریں گے تو اللہ کے اذن کے بغیر بول بھی نہیں سکیں. وہ شفاعت کریں گے اللہ کے اذن سے، تو شفاعت کرنا بھی اللہ کے اذن سے، شافع بننا بھی اللہ کے اذن سے، اور مشفوع لہو کا تعین بھی اللہ کے اذن سے. تو لوگ یہ طرح طرح کے جو عقیدے بنا کر بیٹھے ہیں، اور اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرما دیا کہ ہم نے شفاعت کس کی کرنی. لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ قَدْ دَعَا وَإِنِّي قَدْ ادَّخَرْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهِيَ نَائِلَةٌ لِمَن مَّاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہر نبی کو ایک دعا کا اختیار دیا، ہر نبی وہ دعا کر چکا. جب میری باری اللہ نے مجھے بھی دعا کا اختیار دیا، مگر میں نے اپنی دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا، اس کو سنبھال لیا قیامت کے دن استعمال کرنے کے لیے. چنانچہ اس دعا کو میں قیامت کے دن استعمال کروں گا اپنی امت کی شفاعت کے لیے، امت کی بخشش کے لیے. اور آگے کیا فرمایا؟ وَهِيَ نَائِلَةٌ لِمَن مَّاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا. اور یہ شفاعت میری امت کے صرف اس فرد کو حاصل ہوگی جس نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا، جس کی موت عقیدہ توحید پر ہو. اگر شرک سرزد ہو گیا تو توبہ کر لی ہو، توبۃ النصوح، اور توحید راسخ اس کے دل میں بیٹھ جائے، ثابت اور متحقق ہو جائے، وہ میری شفاعت کا مستحق. آگے ایک اور حدیث آ رہی ہے جس سے یہ بات ثابت ہوگی کہ شفاعت قیامت کی صرف اہل توحید کا حق ہے، کسی اور کا نہیں. تو ہم جو طرح طرح کے مفروضے بنا کر بیٹھے ہیں، تو کہتا ہے محفل میلاد سے شفاعت مل جائے گی، کوئی کہتا ہے حضور کی شان میں قصیدے کہہ دو شفاعت مل جائے گی، اور ان قصیدوں میں جو جھوٹ اور جو خرافات جمع کر دو، نبی کو الہ بنا دو نعوذ باللہ، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، شفاعت مل جائے گی. کہ تم تو اپنے آخرت کے معاملے کی دھجیاں بکھیر رہے، دردناک عذاب مول لے رہے. ہرگز نہیں. یہ شفاعت انہی کا حق ہے جو سچے اور صحیح عقیدے پر قائم ہو، اور خاص طور ان کی توحید جو ہے ہر خلل سے، ہر اضطراب سے پاک اور محفوظ ہو. تو فَيَحُدُّ لِي حَدًّا، اللہ میرے لیے حد مقرر کرے گا کہ شفاعت کس کس کی کرنی. تو شفاعت کرنا بھی اللہ کے اذن سے، شافع ہونا بھی اللہ کے اذن سے، اور مشفوع لہو کا تعین بھی اللہ کے اذن سے. ثم اخرجهم من النار ادخلهم الجنہ، میں ان کو جہنم سے نکالوں گا، جنت میں داخل کروں گا. ثم اعود، پھر دوبارہ آؤں گا. فاقع ساجدا مثلہ فی الثالثہ بالرابع، 3 بار یا 4 بار میں اسی طرح سجدہ کروں گا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کروں گا، اور جہنم سے لوگوں کو نکالوں گا. حتی ما بقی فی النار ما یبقى فی النار الا من حفظ القرآن، حتیٰ کہ جہنم میں صرف وہ لوگ باقی رہ جائیں گے جن کو قرآن نے روکا. قرآن نے روکا کیا معنی؟ قتادہ بن دعامہ اس حدیث کے راوی جناب انس کے شاگرد ہیں، تابعی ہیں، فرماتے ہیں کہ اے وجب علیہ الخلود، جن پر جہنم کی ہمیشگی نص قرآن سے ثابت ہے. یہ کفار ہیں، مشرکین ہیں، کبھی بخشے نہیں جائیں گے، خالدین فی، ہمیشہ اس میں رہیں گے، ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، تو وہ لوگ رہ جائیں گے. تو نبی علیہ السلام کا یہ 4 بار بار سجدے کرنا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا، اور پھر لوگوں کو جہنم سے نکالنا. چنانچہ علامت کیا ہوگی؟ ان کے دل، جن کے دلوں میں ایمان ہوگا رائی کے دانے کے برابر، ذرے کی مقدار میں، ان سب کو آپ نکال لیں گے، حتیٰ کہ وہ لوگ باقی بچیں گے جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا، صرف اتنا ہی، اور انہوں نے کوئی عمل نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے، جیسا کہ اپنے حدیث کا حوالہ دیا، تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یہ مقام آپ کا نہیں ہے، یہ ارحم الراحمین کا مقام ہے، میں ان کو نکالوں گا. اللہ انہیں بھی نکال دے گا، اور باقی جہنم میں کافر اور مشرک رہ جائیں گے، شرک کرنے والے وہ رہ جائیں گے، جن کے لیے جہنم کا خلود
اور جہنم کی ہمیشگی ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے. اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہے بخش دے، بغیر توبہ کے بخش دے. وہ غفور الرحیم ہے. لیکن شرک بغیر توبہ کے نہیں بخشے گا. ہاں بندہ اگر سچی توبہ کر لے تو شرک معاف کر دے گا، لیکن اگر توبہ نہیں کی تو شرک کا گناہ بھی کبھی معاف نہیں ہوگا. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن الحسن بن ذكوان قال حدثنا أبو رجاء قال حدثنا عمران بن حسين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج قوم من النار بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم فيدخلون الجنة يسمون الجهنميين. اس حدیث کے راوی سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ عنہ ہیں. نبی علیہ السلام سے بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، آپ کا ارشاد گرامی، یخرج قوم من النار بشفاعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نکلے گی یہ قوم جہنم سے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے. یدخلون الجنت، بس وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے. ویسمون الجہنمیون، اور ان کا نام جہنمیین ہوگا. ان کو اہل جنت جہنمیین کہہ کر پکاریں گے شروع میں، اور پھر یہ بھی ختم کر دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ہؤلاء عتقاء الجبار، یہ رحمان جبار کے عتقاء ہیں. عتقاء عتیق کی جمع آزاد کردہ. یہ وہ بندے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جہنم سے آزاد کر کے جنت کا داخلہ عطا فرما دیا ہے. اور ایک حدیث میں یکتب بین اعینہم ہؤلاء عتقاء اللہ، کہ ان کی پیشانی پر لکھا ہوگا کہ یہ عتقاء اللہ ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے آزاد کردہ ہیں جن کو جہنم سے آزاد کر دیا گیا. یہ عتقاء اللہ، تو آغاز امر میں ان کو جہنمی کہا جائے گا، لیکن پھر یہ معاملہ ان سے صاف کر دیا، ختم کر دیا جائے گا، اور وہ عتقاء اللہ کے وصف سے معروف ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کے آزاد کردہ لوگ ہیں. یہ ان کے لیے شرف کا باعث ہوگا کہ اللہ کے عتیق بن گئے. اللہ تعالیٰ کی محبت کا مظہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عتیق بنا لیا اپنا، اور یہ اللہ کے عتقاء بن گئے. تو ان کی معصیتیں بخشی جائیں گی صرف ان کی توحید کی بنا پر. تو یہ شرف بھی توحید کی طرف جاتا ہے، اور یہ عظمت بھی توحید کی ہے. جو ان کی گناہوں کی بخشش ہے وہ عقیدہ توحید کی بنا پر. تو ان کی توحید کی وجہ سے ان کو عتقاء اللہ ہونے کا شرف حاصل ہوا. یہ وہ بندے ہیں گو گناہ سرزد ہوئے لیکن موحد تھے، توحید پر پوری طرح قائم تھے، توحید کا اقرار کرنے والے تھے، اعتراف کرنے والے تھے. تو ان کو اللہ نے اپنا عتقاء بنا لیا اور یہ شرف ان کو عطا فرما دی. وصلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وأهل طاعته أجمعين.